بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری وراثت کی 14ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اس کی ہم نے مشق کی، مختلف ہم نے مسائل حل کیے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ آگے نئے چیپٹر شامل ہو جائیں گے، پھر ان نئے چیپٹرز کو بھی شامل کر کے ہم مسائل حل کرتے رہیں گے، چونکہ یہ ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، تو جب تک مثالیں حل نہیں کریں گے تب تک اس میں مہارت حاصل نہیں ہوگی، اور جو ذوی الفروض ہیں یا دوسرے جو ورثہ ہیں ان کے جو حصے ہیں وہ ہمیں یاد اسی صورت میں رہ سکتے ہیں کہ جب ہم بار بار اس کی مشق کریں۔ تو انشاءاللہ مشق کا سلسلہ اسی طرح سے شامل رہے گا۔ آج ہم یہ نیا ایک چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اول کا بیان۔ اول کا یہ چیپٹر جو ہے یہ ہمیں اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ کہ جب مخرج ورثہ کے سہام مجموعی سہام سے کم ہو، یعنی مسئلہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر فرض کر لیں کہ شوہر ہے اور 2 بہنیں ہیں، تو شوہر کو آپ دے دیں گے نصف کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور بہنوں کو ثلثان دے دیں گے۔ اب یہاں پر یہ 50% اور یہ 66.66%، اور یہ دونوں ملائیں تو 116.66% بنتا ہے۔ اب یہ تو 100% سے زیادہ ہے، اس کا مطلب جو آپ مخرج مقرر کریں گے، جیسے نصف جو ہے اور ثلثان ملا ہے تو نوع اول کا نصف نوع ثانی سے ملے تو 6 سے تخریج ہوتی ہے، اور 6 کا نصف 3 حصے آپ شوہر کو دیں گے، اور 6 کا ثلثان 4 بنے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ 6 ٹکڑے کر رہے ہیں جائیداد کے اور بانٹ رہے ہیں 7، تو یہ کیسے ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ یہاں آپ اگر آدھی جائیداد شوہر کو دے دیتے ہیں تو پھر 2/3 بہنوں کو نہیں دے سکتے، کم پڑ جائے گا، اور اگر پہلے بہنوں کو 2/3 دے دیتے ہیں تو پھر 33 بچے گا، اور اس کو 50 دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں جو ہے سہام کا مجموعہ زیادہ ہو گیا، مخرج کم پڑ گیا۔ اب اس طرف آ جائیں کہ جب مخرج ورثہ کے مجموعی سہام سے کم ہو، مخرج کم ہے اور ورثہ کے سہام کا مجموعہ 3 اور 4 دونوں کو جمع کیا، ان کا مجموعہ 7 بنا، تو سہام زیادہ بانٹ دیے اور مخرج کم تھا۔ تو جب ایسا ہو جائے کہ جب مخرج ورثہ کے سہام مجموعی سہام سے مخرج کم ہو تو سہام کے مجموعے کو مخرج قرار دینا اول کہلاتا ہے، لہٰذا اب ہم 7 ہی کو بنیاد بنائیں گے۔ تو ہم پہلے شروع میں کہیں گے کہ بھئی تخریج تو 6 سے ہوئی تھی لیکن 7 سے اول ہو گیا، تو اب جائیداد کے 7 ٹکڑے ہوں گے جس میں سے 3 شوہر کو ملیں گے اور 4 حصے بہنوں کو ملیں گے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو جب 100% سے اوپر جا رہا ہے تو ہر ایک کو حصہ تھوڑا تھوڑا پیسہ کم ملے گا۔ بعض مثالیں ایسی ہیں کہ 6 ٹکڑے کیے، 6 کے 6 تقسیم ہو گئے، تو پورا جتنا جس کا حق بنتا تھا سب مل گیا، سب کو برابر مل گیا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوگا کہ وہ ٹوٹل کریں گے تو 100% سے بڑھ جائے گا، اب ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کم ملے گا، تو اول کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو حصہ کم ملتا ہے۔ پہلے آپ پہلے 6 ٹکڑے کر رہے تھے، اب 7 ٹکڑے کریں گے اور 7 میں سے 3 اور 4 حصے تقسیم کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اب جب آپ 7 میں سے 3 دیں گے تو یہ نصف تو نہیں ہوا، 3.5 نصف ہوا، 3 دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کم ہوا۔ اسی طرح سے 4 اور 7 کا جب آپ نکالیں گے پرسنٹیج تو یہ اس سے نیچے جائے گا، تو اس کا مطلب پیسہ کم ہو گیا۔ اول کی صورت میں ہر وارث کو کچھ نہ کچھ پیسہ کم مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں اگر فرض کر لیں کہ اللاتی بھائی ہو بھی یا چچا بھی ہو اور وہ عصبہ بن رہا ہو، تو عصبہ کے لیے تو بچا ہوا مال ہو تو ملے گا نا، یہاں تو جن کے فرض حصے ہیں ان کو پورا نہیں مل رہا، تو عصبہ کو کہاں سے ملے گا؟ تو لہٰذا ایسی صورت میں عصبہ کو کوئی بھی حصہ ملتا نہیں ہے جب اول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ مثال کی مدد سے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جب مخرج ورثہ کے مجموعی سہام سے کم ہو تو سہام کے مجموعے ہی کو ہم مخرج قرار دے دیتے ہیں، اس کو اول کہا جاتا ہے۔ اب آپ جب آپ کو تخریج مسئلہ سکھایا تھا کہ ایک ایسا عدد ہمیں شروع میں منتخب کرنا ہوتا ہے جس کو ہم تقسیم کی بنیاد بناتے ہیں، اس کو مخرج کہتے ہیں، اور آپ کو بتایا تھا ابتداً جب ہم مسئلہ حل کرنا شروع کرتے ہیں تو 7 مخارج ہو سکتے ہیں، 2 4 8، 3 اس کا ڈبل 6، اس کا ڈبل 12 اور اس کا ڈبل 24۔ 2 4 8 3 6 12 24، یہ 7 مخارج
سے آپ ابتدا کریں گے. اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور نمبر چوز کر لیا تو پھر سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے. یہ اس صورت میں کہ جب فرض حصے مسئلے میں ہوں، عصبات ہی فقط ہوں گے تو پھر علیحدہ بات ہے. تو یہاں جو ہے 7 مخارج ہوتے ہیں. تو کیا 7 مخارج میں کسی سے بھی حل کریں گے تو اول ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب 6، 12 اور 24 سے اگر آپ مسئلہ کر رہے ہوگے حل تو ہو سکتا ہے کہ 100% سے اوپر جائے. اٹ از پاسبل ان دس سچویشن. جب آپ بنیاد بنائیں 6، 12 اور 24 میں آل ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. ایسی بھی مثالیں ہم نے دیکھی، 6 کو بنیاد بنایا 6 تقسیم ہو گیا، 12 کو بنیاد بنایا 12 تقسیم ہو گیا، 24 تقسیم ہو گیا. نہیں ہوا آل، 100% سے نہیں گیا اوپر. لیکن جب 6، 12، 24 آئے گا تو آپ کو وجل رہنا ہے، چوکنا کہ بھئی اس میں 100% سے اوپر جا سکتا ہے. تو 6، 12 اور 24 میں آل ہو سکتا ہے. باقی 4 میں نہیں ہوگا. 7 مخارج میں سے صرف 3 میں آل ہو سکتا ہے. اس میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہوگا کبھی نہیں بھی ہوگا. جیسے اگر میں یوں کہوں مثال کے طور پر بیوی ہو اور جیسے بیوی ہے، بیٹی ہے اور دادا ہے. بیوی کو آپ نے سمن دے دیا، بیٹی کو نصف دے دیا اور دادا عصبہ بن گیا. سدس بھی ملے گا اس کو اور وہ عصبہ بھی بنے گا. تو نوع اول کا سمن نوع ثانی سے مل رہا ہے. شوہر کو یہاں شوہر لے لیں تاکہ ربع آ جائے. اب 12 سے تخریج، اصل میں ہمیں نمبر چاہیے تھا 12، چلو 24 سے بھی کر لیتے تو ٹھیک ہی تھا. 12 نمبر چاہیے. اب 12 میں آپ دیکھیں 12 کا ربع 3، 12 کا نصف 6، 12 کا سدس 2، 8 اور 3 11 اور 1 12. دیکھیں 12 سے مسئلہ بنایا، آل نہیں ہوا، پورا تقسیم ہو گیا. تو 100% سے بڑھنا جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب تمام عصبہ کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ذوی الفروض کا ہی ٹوٹل 100% سے آگے چلا جائے. اب ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 کا آل، 12 کا آل اور 24 کا آل کہاں تک جائے گا؟ تو 6 کا آل جو ہے وہ 7، 8، 9 اور 10 ہو سکتا ہے. آپ 6 کو مخرج بنائیں اور نیچے جب آپ تقسیم کریں تو 8 حصے بانٹ دیں. 6 کو بنایا بنیاد 7 تقسیم کر دیے تھے، 8 بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی 8 بھی جواب آ جائے گا، کبھی 9 بھی آ جائے گا اور کبھی 10 بھی آ جائے گا. تو 6 کا آل جو ہے 7، 8، 9، 10 تک چلا جاتا ہے. آڈ نمبرز بھی آئیں گے اور ایون نمبر بھی آئیں گے. لیکن کسی نے اگر 11 کر دیا تو اب وہ سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں اس نے غلطی کی ہے. 12 کا آل 13 ہے، 15 ہے اور 17 ہے. 13 ہے 14 نہیں ہے، 15 ہے 16 نہیں ہے اور 17 ہے. تو آڈ نمبرز ہیں سارے کے سارے، جفت تعداد ہے 13، 15 اور 17. تو ہو سکتا ہے آپ نے 12 کو بنیاد بنایا تھا، 12 کو مخرج بنایا تھا، 13 بانٹ دیے اس سے. 12 کو بنیاد بنایا، 15 بانٹ دیے، صحیح ہے. آپ کہو گے 15 سے آل ہو گیا. یا 17 بانٹ دیے تو آپ کہو گے تخریج 12 سے ہوئی تھی اور 17 سے آل ہو گیا. اور 24 کا آل فقط 27، ایک ہی عدد ہے 27 فقط. اس کے علاوہ اگر کوئی نمبر آیا تو سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہے. تو اب ہم اگلے مرحلے میں انشاءاللہ یہ آسان سبق ہے، اتنا اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. اس میں بس جب آپ یہ مخرج، آپ ضابطے کی کارروائی کر کے ایک عدد کو مخرج قرار دیتے ہیں. مخرج قرار دینے کے بعد آپ جب تقسیم کرتے ہیں قاعدے کی بنیاد پر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ نے زیادہ حصے بانٹ دیے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ آپ کچھ بھی نہ کریں، جو حصے بانٹے ہیں ان کا ٹوٹل اوپر لکھ دو بس.
اور کچھ بھی نیا نہیں کرنا ہے، تو یہ مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا ایسا ہوگا 6 سے مسئلہ حل کیا، نیچے آپ نے 7 بانٹ دیے تو کچھ بھی نہیں کرنا، اوپر 7 لکھ دو جیسے یہاں کر لیا، کوئی اور کیلکولیشن تبدیل نہیں ہوگی. اسی طرح 8 نیچے ہوں گے تو پھر 8 ٹوٹل اوپر 8 لکھ دیں گے 6 کی جگہ، 9 ہوگا تو 9، 10 ہوگا تو 10. اسی طرح 12 میں 13، 15 اور 17 جو بھی ٹوٹل آئے گا وہ ٹوٹل اوپر لکھ دیں گے. اب 12 کو بنیاد نہیں بنائیں گے، اور اس میں سے جو عدد آل جس سے آل ہو رہا ہوگا اس عدد کو بنیاد بنا لیں گے. اور 24 میں صرف 27 نیچے جب آپ دیکھو گے کہ آپ 24 ٹکڑے کیے تھے، تخریج 24 سے کی تھی، اور آپ نے جب بانٹے تو ان کا ٹوٹل 27 بن گیا. تو پھر بس کچھ نہیں کرنا، 27 اوپر لکھ دینا ہے، 27 سے آل ہو گیا جی. اب 24 بنیاد نہیں ہے، اب 27 بنیاد ہے. تو بس کچھ بھی اس میں نئی کیلکولیشن نہیں ہے، کوئی نیا قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، بس وہ سہام کے مجموعے کو اب بنیاد بنا دیں گے. تو جب مخرج ورثہ کے مجموعی سہام سے کم پڑ جائے، یعنی سہام زیادہ ہیں اور مخرج کم ہے، تو پھر کیا کریں؟ سہام کے مجموعے کو مخرج قرار دینا آل. تو کوئی کیلکولیشن آپ کو نہیں کرنی، کچھ نہیں، بس اس کا ٹوٹل کریں اوپر لکھ دیں. اب یہ بنیاد نہیں ہوگا. 7 is going to be the base of the division، یعنی تقسیم کی بنیاد 7 بنے گا، 6 نہیں بنے گا. بس اس میں کوئی بھی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہاں بس یہ ہے کہ اگلی بار اس کے بعد جو 15ویں کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم 6 کا آل جو ہے اس کی مثالیں لے لیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو یہاں 6 سے تخریج کیے، دیکھو 8 چلا گیا، دیکھو اس میں 9، اس میں 10 ہو گیا، اسی طرح 12 اور 15. تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں آل کی مثالوں کا حل ہم دیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ اس میں آسانی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے.